السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگان محترم، جلسہ پرمیشن کے ساتھ ہو رہا ہے اور پرمیشن کا ٹائم بھی بہت زیادہ لمبا نہیں، اور علماء کرام ہمارے مہمان یہاں تشریف فرما ہیں، انہی کے بیانات ہونے ہیں۔ میں تو چاہتا تھا کہ آج میں بیان ادھار کر کے چلا جاتا، دوسری جگہ بھی جلسہ ہے، تو محترم مولانا عبدالواحد صاحب کا حکم ہے کہ تھوڑی دیر کچھ بات عرض کر دی جائیں۔ رمضان شریف قریب آ رہا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کا حکم دیتے تھے، اور رمضان کی تیاری کا مطلب افطاری اور سحری کا بندوبست کرنا نہیں، بلکہ رمضان کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے لیے تیار رہو، اور رمضان سے پہلے روزے بھی کثرت سے نہ رکھو، کبھی رمضان کے لیے کمزوری آ جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کراتے تھے اور حکم دیتے تھے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، اور سمجھدار بیوپاری، سمجھدار کاروباری آدمی اپنے سیزن پر خوب کماتا ہے اور پھر برسات کے موسم میں آرام سے بیٹھ کے کھاتا ہے۔ تو رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، اور یہ بھی سبھی کو معلوم ہے کہ رمضان شریف میں ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اگر ایک نفلی درجے کی نیکی کی جائے تو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور فرض ادا کریں تو 70 گنا ثواب ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود کچھ عبادتیں رمضان کی خاص بھی ہیں، وہ رمضان میں ہی ہوتی ہیں، رمضان کے علاوہ نہیں۔ جیسے تراویح کی نماز رمضان کی رات کی خاص عبادت ہے، اور یہ 20 رکعت پابندی کے ساتھ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ جیسے مردوں کے لیے سنت ہے، ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی اس کا پڑھنا سنت ہے، اور اس کا وقت عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور سحری کی بندش تک رہتا ہے۔ عورتوں کے لیے اتنا ہے کہ اگر بال بچوں کا ساتھ ہے اور بچے تراویح کی 20 رکعت ایک وقت میں نہیں پڑھنے دیتے تو عورت تھوڑا تھوڑا کر کے سحری کی بندش تک اپنی 20 رکعت پوری کر لے، اور مجبوری میں ایسا بھی کر سکتی ہے کہ وہ 4 رکعت کی یا 6 رکعت کی یا 8 رکعت کی نیت ایک ساتھ باندھے اور ہر 2 رکعت پر اتحیات پڑھ کر کھڑی ہوتی رہے، 4 یا 6 یا 8 پر سلام پھیرے، تو اس کے لیے 10-5 منٹ کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن تراویح کی نماز عورتوں کو بھی پابندی کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور مردوں کو بھی مکمل جب تک رمضان شریف باقی رہے
رمضان شریف کی ہر رات میں یہ 20 رکعت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ رافضیوں کے یہاں 8 رکعت ہیں، وہابی بھی 8 رکعت بتاتے ہیں، اور کرونا کے زمانے سے عرب کے اندر بھی بہت سے لوگ 10 ہی پڑھنے لگے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ نہ ہم وہابیوں کی بات پر عمل کریں گے، نہ تمہاری 8 اور نہ تمہاری 20، وہ چند سالوں سے 10 رکعت پڑھ رہے ہیں۔ لیکن مولانا سکندر صاحب نے بتا ہی دیا کہ بھارت کا مسلمان دینی معاملات میں اب عرب کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے اب دین کا مرکز بھارت میں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور صدر مدرس حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علم کا مرکز بدلتا رہا، 500 سال ایک جگہ رہا، پھر 700 سال ایک جگہ رہا، اور 1200 سال کے بعد اللہ پاک نے بھارت میں منتقل کر دیا۔ اب جب تک ہم لوگ اس کی قدر کریں گے تو اس نعمت کو اللہ تعالی ہمارے یہاں برقرار رکھے گا۔ تو ہم کسی کے محتاج نہیں، ہمارے پاس قرآن و حدیث بالکل اصلی صورت میں موجود ہے۔ تراویح کی 20 رکعت پڑھنا ہی سنت مؤکدہ ہے۔ تو یہ رمضان کی رات کی عبادت ہے اور دن کی عبادت روزہ ہے۔ رمضان کا روزہ فرض ہے، نفلی روزہ کبھی بھی رکھا جا سکتا ہے۔ سال کے 5 دن چھوڑ کر نفلی روزہ کبھی بھی رکھ لیں۔ عید اور بقرعید اور بقرعید کے بعد کے 3 دن، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا گناہ ہے، ثواب نہیں۔ ان کے علاوہ نفل روزہ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن رمضان کا روزہ فرض ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر مجبوری کے رمضان کا روزہ چھوڑ دے تو رمضان کے بعد ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنے سے فرض ذمے سے اتر جائے گا۔ لیکن رمضان کے روزے کی فضیلت اور ثواب اتنا ہے کہ آدمی ہر سال 11 مہینے پوری زندگی نفلی روزے رکھے تب بھی رمضان کے ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے رمضان کا روزہ بغیر مجبوری کے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ چھوڑنا تو یہ ہے کہ آدمی سحری کھائے یا نہ کھائے لیکن روزے کی نیت ہی نہ کرے۔ ارادہ یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہی نہیں، یہ ہے چھوڑنا۔ اور ایک ہوتا ہے توڑنا۔ توڑنا یہ ہے کہ سحری کی بندش کے بعد روزے کا ارادہ کر لیا تھا کہ روزہ ہے، پھر جان بوجھ کر ایسا کوئی کام کیا جو روزے کے مخالف ہے، تو یہ ہوا روزے کا توڑنا۔ اگر رمضان شریف کا روزہ رکھنے کے بعد توڑا ہے اس کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ جس بالغ مرد یا عورت نے رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد توڑا اور بغیر سخت مجبوری کے توڑا، جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا اور اس نے روزہ توڑ دیا، تو اس کو 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے۔ 2 مہینے کے 60 دن کے روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے 60واں روزہ بھی چھوٹ گیا تو جتنے روزے رکھے گئے سب اکارت ہو گئے، شروع سے پھر 60 رکھنے پڑیں گے۔ ہاں، عورت کے لیے مجبوری ہو سکتی ہے کہ عورت نے روزہ توڑ دیا تھا اور وہ رمضان کے روزے کے توڑنے کے کفارے میں، سزا میں 2 مہینے کے روزے رکھ رہی تھی، بیچ میں کپڑے خراب ہونے لگے
یہ تو ہے مجبوری، کیونکہ ان دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں، لیکن اور کسی مجبوری کی وجہ سے ناغہ معتبر نہیں ہوگی تو یہ 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے جس نے رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد توڑا ہے۔ اور اگر 2 مہینے کے روزے لگاتار رکھنے کی ہمت نہیں تو پھر اسے 60 غریبوں کو 2 ٹائم کھانا کھلانا پڑے گا، یا 60 غریبوں کو ایک ایک فطرہ دینا پڑے گا۔ یہ رمضان کے روزے کو رمضان میں توڑنے کی سزا ہے۔ اور کوئی روزہ تھا، شب برات کا روزہ تھا، بقرعید کے پہلے عرفے کا روزہ ہے، اس سے پہلے 8 دن کے روزے ہیں، ششاعید کے روزے ہیں، اور کوئی روزہ رکھ کر توڑ دیا، اس پر یہ سزا نہیں، بس روزے کے بدلے روزہ ہی رکھنا پڑے گا۔ لیکن رمضان کا روزہ اگر توڑا ہے تو اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی، کفارہ بھی دینا پڑے گا جو میں نے بتایا ہے۔ اتنی سخت سزا شریعت نے کسی اور عمل پر شاید نہیں رکھی، اس لیے ہم اپنے بچوں سے، بچیوں سے، بھائیوں سے، بڑوں سے یہی گزارش کر رہے ہیں کہ ہم رمضان کے روزوں کا اہتمام کریں اور رمضان کا روزہ نہ چھوڑیں اور نہ توڑیں۔ کبھی مجبوری کی وجہ سے، کبھی آدمی لا علمی کی وجہ سے چھوڑتا ہے، کبھی لا علمی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ سحری میں آنکھ نہیں کھلی تو روزہ چھوڑ دیا، یہ سمجھ کر چھوڑ دیا کہ فاقہ ہوگا، روزہ نہیں۔ اگر سحری کے بغیر روزہ رکھ لیا تو اور زیادہ ثواب ملے گا، اس لیے سحری میں اگر آنکھ نہ کھلے تو روزہ نہ چھوڑیں، رکھنے کی کوشش کریں، اور اگر آنکھ کھلی ہے تو ثواب سمجھ کر کچھ نہ کچھ کھا لیا کریں۔ سحری کا کھانا ثواب بھی ہے، سنت بھی ہے، اور روزے دار کے لیے فائدہ بھی ہے۔ اسی طرح کسی آدمی کو خدا نخواستہ بیماری لاحق ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا علاج تو گلوکوز چڑھانا ہے، انجیکشن لگانا ہے۔ انجیکشن لگاؤں، گلوکوز چڑھاؤں، آپ کا روزہ ہے؟ تو یہ روزے دار مسئلہ جانتا نہیں، اس نے سوچا کہ اگر انجیکشن لگوایا، گلوکوز چڑھوایا، یا بدن میں خون کی کمی آ گئی، خون چڑھوا لیا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ مسلمانوں کو روزہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ تو مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے ڈاکٹر سے کہا کہ آج تو میں روزے سے ہوں، آپ انجیکشن کل لگا دیں، گلوکوز کی بوتل کل لگا دیں، میں کل سحری نہیں کھاؤں گا، روزہ نہیں رکھوں گا۔ تو لا علمی کی وجہ سے رمضان کا روزہ چھوڑ کر کتنی خیر سے محروم رہا۔ اگر مسئلہ معلوم ہوتا تو روزہ بھی رکھتا، انجیکشن بھی لگواتا۔ کوئی انجیکشن ایسا نہیں کہ جس کے لگوانے سے روزے میں خرابی آئے، چاہے نس میں لگے، کولہے میں لگے، ہاتھ میں لگے، چاہے طاقت کا انجیکشن ہو۔ ایسے ہی گلوکوز لگوانے سے بھی، خون چڑھوانے سے بھی اور خون نکلوانے سے بھی روزے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ کسی کی طبیعت خراب ہوئی، جی مت لا کر الٹی ہو گئی، اس نے سمجھ لیا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور پھر جان بوجھ کر کھا پی لیا۔ اگر جی مت لانے کی وجہ سے الٹی ہوتی ہے، چاہے جتنی ہو جائے، اس سے روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ اگر حلق میں ہاتھ ڈال کر الٹی کرے اور منہ بھر کے کر دے، پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کبھی آدمی سوتے ہوئے غسل کی حاجت ہونے پر سوچتا ہے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، سوتے ہوئے غسل کی حاجت ہونے سے روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی، غسل میں جلدی کریں، اور روزے کی حالت میں جب غسل کریں تو غرارہ نہ کریں، کیونکہ حلق میں پانی نہ چلا جائے، غرارہ روزے میں معاف ہے۔
تو اس طرح کبھی لا علمی کی وجہ سے بھی آدمی روزہ چھوڑ دیتا ہے، اور کبھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ میرا روزہ نہیں ٹوٹا، جیسے دھویں والی خوشبو سونگھ لی، جان بوجھ کر دھویں دار خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر بتی ہے، لوبان کی دھنی ہے، اگر جان بوجھ کر سونگھ لیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ویسے انجن کا دھواں، مشین کا دھواں، کوئی بیڑی سگریٹ پی رہا تھا اس کا دھواں، گرد و غبار حلق میں چلا جائے، روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ جس نے جان بوجھ کر خوشبودار دھواں سونگھا یا بیڑی سگریٹ کا دھواں جان بوجھ کر منہ میں لیا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کھانے کی بھاپ منہ میں چلی گئی، روزے میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، لیکن اگر بتی کا دھواں جان بوجھ کے سونگھ لیا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر بتی کی ضرورت سونگھنے سے پوری ہوتی ہے، اور کھانے کی ضرورت تو کھانے سے پوری ہوتی ہے، سونگھنے سے نہیں۔ اس لیے کھانے کی بھاپ اگر چلی جائے، کھانا پکانے والیوں کو بھی اگر اس کی بھاپ منہ میں چلی جائے، روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ تو اس لیے کبھی کبھی آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، حالانکہ روزہ باقی رہتا ہے، اور کبھی ٹوٹ جاتا ہے یہ سمجھ رہا کہ میرا روزہ نہیں ٹوٹا، اور کبھی تو لوگ جان بوجھ کے توڑ دیتے ہیں۔ 30ویں روزے کو چاند نظر آ گیا دن میں ہی، عصر کے بعد کبھی کبھی مغرب سے پہلے 30ویں روزے کو چاند نظر آ جاتا ہے، تو لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ حدیث میں ہے چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے افطار کرو، چاند نظر آ گیا۔ تو ایسا ہوا ہے کئی مرتبہ کہ چاند دیکھنے کی وجہ سے کہ عید کا چاند ہے تو روزہ ہی کھول دیا، حالانکہ وہ چاند تو اگلی رات کا ہے، وہ پہلی رات کا تھوڑا ہی ہے۔ تو روزہ تو افطاری کے ٹائم ہی افطار کرنا پڑے گا، ایسا نہیں کہ چاند اگر ہمیں مغرب سے پہلے نظر آ جائے تو ہمارے لیے افطاری کا ٹائم آ گیا۔ اگر ایسا کسی نے کر دیا ہے تو اس کے لیے بھی وہی سزا ہے کفارے والی، کہ روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی، 60 روزے بھی رکھنے پڑیں گے۔ کچھ مجبوریوں میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ 77 کلومیٹر کا سفر ہے، سفر میں کوئی دقت نہیں، روزہ رکھیں بڑا ثواب ملے گا، لیکن اگر مسافر نے چھوڑ دیا گناہگار نہیں ہوگا، بعد میں قضا کرنی پڑے گی۔ اگر قضا نہیں کر سکا، موت آ گئی، تو جتنے روزے سفر میں چھوٹے ہر روزے کے بدلے ایک فطرہ دینا پڑے گا۔ ایک آدمی اتنا بوڑھا ہو گیا کہ 10-5 گھنٹے کی بھوک برداشت نہیں، اسے کہیں شیخ فانی، ہمارے ہاں کہیں کہ قبر میں پیر لٹک گئے، تو جو 10-5 گھنٹے کی بھوک پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، اتنا بوڑھا ہے، شریعت قرآن کہتا ہے کہ روزہ چھوڑ دے، بعد میں اگر طاقت آ جائے تو روزے رکھے، اگر طاقت آنے کی امید نہیں تو جتنے رمضان کے روزے چھوٹے ہیں ہر روزے کے بدلے ایک فطرہ دے۔ 30 روزے ہوئے 30 فطرے دے گا، 29 ہوئے 29 فطرے دے گا۔ ایسے ہی کوئی آدمی شوگر کا مریض ہے اور حقیقت میں روزہ رکھنا مشکل ہے، موت دکھائی دیتی ہے، اور اس کو اللہ جانتا ہے کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے یا حقیقت میں ایسا مریض ہے، تو اس آدمی کے لیے بھی گنجائش ہے بعد میں روزے رکھے، نہیں رکھ سکتا تو ہر روزے کے بدلے ایک فطرہ دے۔ ایسے ہی اگر کوئی بیمار ہے، ڈاکٹروں نے کہا کہ ہر 4-5 گھنٹے میں دوائی کھانا ضروری ہے، دوائی نہیں کھاؤ گے تو بیماری بڑھ جائے گی، یہ بیمار روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں روزوں کی قضا کرے، نہیں قضا کر سکا، موت آ گئی، تو جتنے روزے چھوٹے ہیں ہر روزے کے بدلے ایک فطرہ دے۔ اللہ نے عورت کے لیے مقدر لکھا ہے کہ ہر عورت
جب تک تندرست ہے اور بالغ ہے اور بوڑھی نہیں ہوئی، ہر مہینے اسے ناپاکی سے گزرنا ہے۔ وہ مہینے والی ناپاکی جب آئے گی تو روزہ رکھنا جائز نہیں، نماز معاف ہے، لیکن جتنے روزے ناپاکی کی حالت میں چھوٹے ہیں ان کی قضا کرنی پڑے گی۔ قضا نہیں کر سکی، موت آ گئی تو جتنے روزے چھوٹ گئے ہر روزے کے بدلے ایک فطرہ دینا پڑے گا، اسے فدیہ کہتے ہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد 10 دن، 15 دن، 20 دن، 30 دن، 35 دن، حد کی حد 40 دن ناپاکی رہتی ہے۔ جب ناپاکی بند ہو جائے تو غسل فرض، نماز روزہ فرض۔ اگر رمضان شریف آ گیا تو ان دنوں میں بھی روزہ رکھنا جائز نہیں، لیکن رمضان کے بعد قضا کرنی پڑے گی۔ قضا نہیں کر سکی، موت آ گئی تو جتنے روزے بچے کی پیدائش کے بعد ناپاکی میں چھوٹے ہیں ہر روزے کے بدلے ایک فطرہ دیا جائے گا۔ اسی طرح عورت حمل سے ہے اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ اگر تم روزہ رکھو گی تو تمہاری جان کو خطرہ ہے یا تمہارے بچے کو خطرہ ہے، تو گربھوتی حمل والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے جب اس کا بچہ پیدا ہو جائے اور بچہ کچھ کھانے پینے لگے، اس وقت چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے۔ قضا نہیں کر سکی، موت آ گئی تو جتنے روزے چھوٹ گئے تھے ہر روزے کے بدلے ایک فطرہ دینا پڑے گا۔ کوئی عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے، بچہ اپنا ہے یا کسی اور کا، لیکن دودھ اس کا پیتا ہے، بچہ کوئی اور چیز کھاتا نہیں اور روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ سوکھ رہا ہے، تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ یہ دودھ پلانے والی عورت بھی روزہ چھوڑ دے۔ جب یہ بچہ کچھ کھانے پینے لگے اس وقت روزوں کی قضا کرے۔ قضا نہیں کر سکی، موت آ گئی تو جتنے روزے چھوٹ گئے تھے ہر روزے کے بدلے ایک فطرہ دیا جائے گا۔ یہ روزے کے کچھ مختصر ضروری سے مسائل ہیں، اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ علماء کرام جو ہمارے مہمان ہیں، میں تو آپ ہی کی طرح میزبان ہوں، تو ان کے بیانات ہم کرائیں اور ان کے بیانات کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے، اور تمام جلسوں کو اور ہمارے اس جلسے کو، اور کل لنڈھورے مدرسے کا جلسہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو علاقے میں دین کے پھیلنے کا، خیر و برکتوں کے آنے کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔